بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر کیے جانے والے اس پروگرام راہ مبین کے ہمراہ میں آپ کا میزبان علی حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، ہم اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حدیث نبوی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہیں۔ ایک، وہ عالم کہ جو جاہل اور نادان لوگوں کے درمیان ہو اور کوئی اس سے سوال پوچھنے والا نہ ہو۔ دوسرا، وہ مسجد کے جس میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، اس کے اہالیان، اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے مسجد کو ترک کیے ہوئے ہوں۔ اور تیسرے، وہ قرآن مجید کہ جس کو کوئی نہ پڑھتا ہو اور اس کے اوپر گرد و غبار بیٹھی ہوئی ہو۔ جی ناظرین، قرآن مجید ان شافع اور شفاعت کرنے والوں میں سے ہے کہ جو قیامت کے دن ہم عاصی اور گناہ گاروں کی خداوند متعال کے نزدیک شفاعت کریں گی۔ تو لہٰذا اگر ہمیں شفاعت قرآن چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس میں ہم آپ کو قرآن مجید بہتر سے بہتر پڑھنا بتلاتے ہیں اور علماء کرام سے ہم اس میں مستقل آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ جنت حسین شاہ صاحب۔ تو آئیے ان سے مل کر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور واقعاً ہم بہت آپ کے ممنون ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ شکریہ۔ اور قبلہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے آداب تلاوت اور فضیلت تلاوت قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو ادامہ دیں گے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین، تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آئیے اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، یعنی تجوید کا۔ جی استاد، ایک مرتبہ پھر آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ اور جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ آداب اور فضیلت کے حوالے سے چل رہی تھی، یعنی کیفیت تلاوت قرآن مجید کے بارے میں۔ تو اگر اس اعتبار سے آپ کا کوئی نقطہ رہ گیا ہو تو آپ اس کو بیان فرما سکتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم نے جو پچھلے ہفتے پہلے جلسے میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ آداب تلاوت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ تلاوت قرآن کو جیسے حق ہے اس طریقے سے انجام دے، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے زمان کے حوالے سے بیان کیا تھا، مکان کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ کس جگہ پہ تلاوت کرنا جو ہے وہ روایات سے ہم نے استفادہ کیا تھا کہ ثواب کا زیادہ جی ثواب کا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور کون سا ایسا زمان ہے، کون سا ایسا وقت ہے کہ روایت سے ہی ہم نے استفادہ کر کے بیان کیا تھا کہ اس کی زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ آج جس چیز کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سوال فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کیفیت تلاوت قرآن کے جب ہم یہ سب چیزیں جو ہے ان کا لحاظ کرتے ہیں، سب چیزوں کی جب ہم رعایت کرتے ہیں، اس کے زمان کے حوالے سے، اس کے مکان کے حوالے سے، ابھی ہم لوگ آمادے ہیں، ہم ابھی تیار ہیں کہ تلاوت قرآن کو انجام دیں، تو ہم قرآن سے استفادہ کریں گے کہ قرآن نے جس چیز کی تاکید کی ہے وہ ہے ترتیل،
کہ جب ہم زمان و مکان ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں ترتیل کے ساتھ قرأت قرآن کو انجام دیا جائے، جیسے کہ سورہ مبارکہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن کو انجام دیا جائے۔ خود ترتیل کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، مثلا آسان الفاظ میں اگر کہا جائے؟ ترتیل کا معنی یوں بیان کر سکتے ہیں، بلکہ میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو ترتیل کا معنی بیان کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں الترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف، کہ ترتیل یہ ہے کہ ادائے حروف، جو حروف جس طریقے سے جو مستحق حروف ہیں، کہ جو حروف کا اپنا حق ہوتا ہے جس طریقے سے ادا کیا جائے، جو اس کے مخارج ہیں، جو اس کے احکام ہیں، جو صفات ہیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھے، اور حفظ الوقوف یعنی جہاں پہ انسان کو رکنا چاہیے، جہاں پہ منع ختم ہو رہا ہے، جہاں پہ وقف کرنا چاہیے وہاں پہ انسان وقف کرے، جہاں پہ انسان کو اپنے وہ مخارج کا جہاں پہ لحاظ رکھ رہا ہے وہاں پہ اس کے جو وقف کی جگہ ہے، جہاں پہ بات تمام ہو رہی ہے، جہاں پہ مفہوم تمام ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے جلسے میں بیان کیا تھا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ خداوند متعال ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ سر گفتگو کسی نہ کسی جگہ پہ ختم ہوتی ہے اور اس کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، ایک بات ختم ہوگی اس کے بعد دوسری بات شروع ہوتی ہے۔ یہ ترتیل کا جو مولا نے معنی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم اخبار کی طرح سے نہ پڑھیں کہ بس پڑھے ہی جا رہے ہیں۔ جی اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ جیسے مولا نے کہا کہ اداء الحروف و حفظ الوقوف، کہ مخارج و صفات و احکام کا لحاظ رکھ کے اس کے بعد جو اس کے وقوف کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو ٹھہرنا چاہیے یا جہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے وہاں نہ ٹھہرے، جہاں پہ ٹھہرنا چاہیے وہاں پہ ٹھہرے۔ یہ ترتیل کا مولا نے معنی بیان کیا ہے۔ اور ترتیل کا ایک اور جو صفت اور اس کا جو کمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بامعنی، جب ہم ترتیل کر رہے ہیں، ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن کو انجام دے رہے ہیں، اس کی صفت یہ ہے کہ بامعنی ہوتا ہے، باتدبر ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے والے جلسے میں نے تاکید کی تھی کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا، ایک اخبار کی طرح نہیں آنا چاہیے، ایک اخبار کی طرح ہم پڑھ کے گزر جائے، بلکہ اس میں تفکر و تدبر آنا چاہیے اور بالکل آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے تاکہ انسان تفکر کر کے خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ جی جیسے کہ ہم جب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے جیسے تاریخ نے بیان کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جو کائنات میں خوش آواز تھے، یعنی سب سے زیادہ خوش آواز اور اچھی آواز اس کی تھی وہ مولا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ امام جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے امام اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا روتے تھے، وہ تفکر اور تدبر جو تھا اس میں آ کر وہ جو قرآن کی آیات تھی ان پہ تفکر کرتے، ان پہ تدبر کرتے، امام اتنا گریہ کرتے کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی آنسوؤں سے، یعنی اس قدر امام گریہ کرتے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان تفکر کرے گا، جب انسان تدبر کرے گا اور محسوس کرے گا کہ خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے، خدا ہم سے کوئی کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں ان ائمہ کی زندگی سے درس لینا چاہیے۔ پھر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اس طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے کہ بامفہوم ہو، بامعنی ہو، لہجے کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بھی ایک زبان ہے، عربی زبان یہ ایک زبان ہے، گفتگو کا طریقہ کار ہے اس میں۔ جیسے کہ ہم اپنی اردو زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں کسی جگہ پہ ختم ہوتی ہے لہجے کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں میں عرض کرتا چلوں گا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان لہجے سے سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلمہ ہے جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ شاید کبھی آپ نے اس پہ توجہ کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، کلمہ ہے جو منفی معنی بھی دیتا ہے، مثبت معنی بھی دیتا ہے، بعض دفعہ سوال کا معنی دیتا ہے، بعض دفعہ جواب کا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کوئی سوال کرتے ہیں مجھ سے تو مجھے اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو میں کیا کہوں گا، جی، یعنی سوال کر رہا ہوں، وہ لہجے سے آپ سمجھیں گے، جی میں اس طرح جب کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں گے کہ دوبارہ میں سوال کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ لیکن وہی بات اگر مجھے سمجھ میں آ گئی ہے تو میں کیا کہوں گا، جی، انداز بدلا ہوا ہوگا، جی، یعنی کلمہ وہی استعمال ہو رہا ہے، انداز سے محسوس ہو رہا ہے، سوال کر رہا ہے، سوال ہے یا جواب ہے اس بات کے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی
قرآن بھی اپنا جو لہجہ ہے، جیسے بار بار جو ہے وہ ہم روایات کا جب مطالعہ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ قرآن کو جو اپنا اس کا عربی لہجہ ہے اس میں قرآن کی تلاوت کو انجام دیا جائے، وغیرہ دیکھیں معنی اور مفہوم اس کا چینج ہو جاتا ہے. اور بعض جگہوں پہ ہمیں واقعی دقت کرنی چاہیے کہ بعض جگہوں پہ ہم ایسی چیزیں کہ جن کو بلند نہیں کرنا چاہیے ہم ان کو بلند کر دیتے ہیں، یعنی جن کا مقام پست ہوتا ہے ہم ان کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو بلند ہوتی ہیں ان کا ہم مقام جو ہے وہ یعنی تلفظ سے اس کو پست کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سننے میں آیا اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ اس سے استفادہ کریں گے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض دفعہ کلمہ شیطان، چونکہ کلمہ شیطان پست ہے اس کو بلند نہ کیا جائے. کیسے؟ مثلا بعض لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اشتباہ، یہ غلط ہے کہ شیطان چونکہ پست ہے اس کو پست ہی رہنا چاہیے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ اس کو پست ہی رکھیں، اس کو بلند نہیں کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. مثلا جب بسم اللہ پڑھتے ہیں رحمان الرحیم، چونکہ وہ بلند ہے اس کو بلند کر کے پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رحمان الرحیم چونکہ بلند ہے ان کو بلند کر کے پڑھا جائے، اور جو شیطان ہے اس کو پس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالکل سادہ. اور یہ ترتیل جو ہے وہ اس سے جب ہم ترتیل کے ساتھ جب ہم تلاوت کریں گے اس میں تفکر اور تدبر، یہ چیزیں انسان جب تفکر تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، جب آدمی ترتیل کے ساتھ تلاوت انجام دیتا ہے تو خود انسان کو بھی لطف آتا ہے، سامنے والا بھی لطف اندوز ہوتا ہے. معنی و مفہوم جب بیان کیا جائے، دیکھیں سورہ مبارکہ کاف میں مثال کے طور پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ بیان ہو رہا ہے، گفتگو ہے، بار بار ایک نبی جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، ادھر سے جواب مل رہا ہے، لیکن اگر ہم معنی و مفہوم اور تدبر نہیں کریں گے، ہمیں جب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے، وہ نہ ہم سوال والا لہجہ استعمال کر رہے ہیں اور نہ بعد میں جواب والا لہجہ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ اس سورہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی جو گفتگو چل رہی ہے سوال و جواب کی صورت میں چل رہی ہے. یہ ہے ترتیل. چونکہ وقت کم ہے اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جو، چونکہ جیسے آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ کامل ہو جائے، یہ ترتیل ہوتا ہے. اور پھر کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ترتیل کے ضمن میں ہی آتی ہیں، یعنی جیسے قرآن نے ہمیں کہا کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کو انجام دیا جائے، اس کے کچھ اور بھی مراحل ہوتے ہیں کہ ترتیل کے بعد جو ہم نے بیان کیا اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بعض لوگ جو ہے وہ اگر کہا جائے کہ تلاوت کریں ترتیل پڑھیں تو وہ ترتیل کے بجائے تحقیق شروع کر دیتے ہیں، اور اگر تحقیق کہا جائے تو ترتیل شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں ترتیل دوسرے میں تحقیق ہو جاتی ہے. ترتیل کے ضمن میں تحقیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن تحقیق اور ترتیل میں فرق یہ ہے کہ تحقیق جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے، یعنی ترتیل جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ ہم نے ترتیل پڑھی ہے اس کی سرعت زیادہ تھی، اس کی سپیڈ زیادہ تھی، لیکن جو تحقیق ہوتی ہے تحقیق آہستہ ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تحقیق، یعنی ترتیل کی نسبت اس کو انسان ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے. معمولاً فرق معلوم نہیں ہو پاتا ہے دونوں میں کہ کون سا تحقیق ہے اور کون سی ترتیل ہے، لیکن اگر تھوڑا بعد نظر میں آدمی یا صرف نظر کرتے ہوئے ان چیزوں سے دیکھے تو تھوڑا سمجھ لیتا ہے ان چیزوں کو. قبل آپ اجازت دیں تو یہاں پر سورہ مطففین کی جو ترتیل ہے وہ عبد الباسط کی آواز میں سنتے ہیں. بسم اللہ. جی ناظرین، آئیے اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم ترتیل سورہ مطففین کی کہ جو جناب قاری عبد الباسط مرحوم کی ہے ان کی آواز میں سنتے ہیں.
يفعلون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جی ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قاری عبدل باسط کی آواز میں سورہ مطففین. جی استاد، تو اب آپ اجازت دیں تو یہاں پر جو فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین، آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم اپنے ان حضرات کے سامنے، ان کے ساتھ، اور ان سے آپ کا رابطہ کراتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری سائٹ پر اس پروگرام میں اپنا نام اندراج کرایا ہے تاکہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تلاوت کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے کون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی تعریف؟ عامر حسین شاہ بول رہا ہوں جی، پاکستان جیلم سے. جی جی ماشاءاللہ. عامر صاحب، تو آپ کرتے کیا ہیں ویسے؟ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر کہیں جاب کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں جی، گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 34 ہے. جی ماشاءاللہ. تو آج جو ہم نے سورہ تجویز کیا ہے وہ تلاوت کے لیے وہ سورہ مطففین ہے اور اس کی 18 آیتیں آپ کو تلاوت کرنا ہے. بسم اللہ، ہم سن رہے ہیں. جی عامر صاحب بسم اللہ پڑھیے، ہم سن رہے ہیں. عامر صاحب شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اور ہمارا رابطہ قطع ہو گیا ہے. تو قبلہ اب آپ جو چیز ہماری رہ گئی تھی، مثلا تحقیق کے بارے میں آپ کچھ بیان فرما رہے تھے، اس بارے میں کچھ اور وضاحت فرمائیں. جی عرض کیا تھا کہ ترتیل اور تحقیق میں فرق ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو جو ہے وہ بھی فرق ڈالنا چاہیے کہ تحقیق کیا ہے اور ترتیل کیا ہے. اور عرض کیا ہے کہ تحقیق فقط آرام آرام اور آہستہ آہستہ، یعنی جیسے ترتیل پڑھی جاتی ہے اس سے کچھ آہستہ اور اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے تحقیق میں، اور وہ بھی با مفہوم اور با قواعد. جی یعنی جو بھی اس کا ترتیل ہو یا تحقیق ہو وہ باقواعد تجوید ہونا چاہیے، تجوید کے قواعد کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا وہ ہوتی ہے تحدیر. ایک ترتیل ہے، تحقیق اور تحدیر ہے. تحدیر یہ ہوتی ہے کہ بہت جلدی پڑھنا، بہت سپیڈ کے ساتھ پڑھنا، نہ وہ ترتیل ہے اور نہ ہی تحقیق ہے، بلکہ بہت سرعت کے ساتھ اور بہت جلدی جلدی پڑھنا، یہ ہوتا ہے تحدیر. لیکن جو اس کے اپنے قواعد و قوانین ہیں، جیسے کہ عرض کیا ہے، چاہے تحدیر ہو چاہے تحقیق و ترتیل ہو، اپنے وہ قواعد تجویدی کے ساتھ، یعنی اس میں اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ پھر کون فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر محمود بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا بتلایا آپ نے؟ محمد عامر محمود. جی 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 ماشاءاللہ. تو سورہ مطففین ہم نے تجویز کیا ہے تلاوت کے لیے، اس کی 18 آیتیں آپ کو تلاوت کرنا ہے. بسم اللہ، آپ تلاوت کیجئے. میں اس کی پہلی 18 آیتیں مجھے یاد ہے، میں وہ سناؤں گا. اور ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ ہم پاکستان میں جس طرح بھی، میں قرأت تو نہیں جانتا، لیکن جس طرح سے ہم گھر میں عموماً تلاوت کرتے ہیں یا نمازوں میں یا ویسے، وہ میں انشاءاللہ اس طریقے سے میں، اور اس میں اگر کوشش کروں گا کہ مزید جو بہتری ہو سکے، اس میں کوئی اصلاح ہو سکے. جیسے ایزی ہے ایسے تلاوت کریں، کوئی اس میں قید نہیں ہے. بسم اللہ. بالکل سن رہے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین مطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے تلاوت فرمایا ہے. اب آپ لائن پر بنے رہیے، ہمارے استاد آپ کو کچھ نکات بیان کرنا چاہیں گے. جی استاد
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آواز بہت کم آ رہی ہے اور صحیح طرح سے سنائی نہیں دے رہا ہے. نام کیا بتایا ہے؟ عامر محمود. عامر محبوب صاحب. عامر صاحب. عامر صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ کام کیا ہے؟ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں یا کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں؟ بی اے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بی اے. ماشاء اللہ جی. بہت خوشی ہوئی ہے. یقینا آپ نے پہلے ہمارے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں، جو نقطہ بیان کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آرام آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے، ہم چونکہ جلدی نہیں ہے، جو بھی نقطہ بیان کریں گے کوشش کریں گے ایک نقطہ یا دو نقطے جو ہے وہ ہم اس کو بیان کریں. آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو عملی جامہ پہنائیں. عملی طور پہ ایک صفحے کو انتخاب کر لیا کریے، یا یہاں پہ جو جس صفحے کی تلاوت ہوتی ہے اس صفحے کے آپ گھر میں پروگرام کے بعد جو ہے وہ اس کو آرام آرام کے ساتھ، چونکہ نکات بیان کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے علاوہ بھی اگر کچھ شخص ہے اس کے بھی سنیے کہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کہاں پہ اس نے غلطی کی ہے، تاکہ آپ بھی اس غلطی کا جو ہے وہ تکرار نہ ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ نے گھر میں پڑھا یا کسی ہمسائے میں جو ہے وہ کسی مسجد میں پڑھا ہوگا کسی مولانا صاحب سے، اچھا پڑھ رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ ایک قدم آگے جانے کی، کیونکہ کل کا دن اور آج کا دن اگر برابر ہوتا ہے انسان کا تو وہ انسان خسارے میں اور نقصان میں ہوتا ہے. اور کیا بہتر ہے کہ قرآنی حوالے سے ہم روز بروز ایک ایک قدم آگے جائیں. کتنا اچھا ہوتا ہے حیدر صاحب. بہت اچھا ہے کہ انسان ایک ایک قدم کسی بھی جاب میں ہو، کوئی فرق نہیں جو ان کے مثلا پروگرام میں کچھ. استاد محترم صاحب سے میں بات کرنا چاہتا تھا. جی. ہمارے یہاں پہ عموماً اردو لہجے میں جو لفظوں کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی ہے وہ درست نہیں ہو پاتی. مثلاً سواد اور سے کا فرق، یا زال زوئے ان کا فرق، ان چیزوں کا فرق ہمیں آواز میں یعنی کس طرح تبدیلی ہے انشاءاللہ. اس کا صحیح. جی عامر صاحب انشاءاللہ رفتہ رفتہ پروگرام میں آپ شرکت کریں گے اور اسی طرح سے ہم بتلائیں گے کہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. اور قبلہ کوئی نقطہ آپ کی جو روحانیت دیکھ کر تلفظ آپ پہچان لیتے ہیں، کون سا حرف الف ہے، با ہے، تا ہے، ان حروف کو آپ پہچان لیتے ہیں. اور اعراب کے حوالے سے بھی آپ کو آشنائی ہے، زبر ہے، زیر پیش ہے، حتیٰ کہ تشدید اور جزم اور یہ چیزیں آپ پہچانتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کیجیے، اگر وہاں پہ آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کا کوئی اگر بندوبست نہیں ہے، کچھ سی ڈی، کوئی کیسٹ، یہ چیزیں تو وہاں پہ میسر ہو سکتی ہیں نا، یا وہ بھی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ یہ چیزیں تو میسر ہیں یہاں پہ، یعنی کہ آڈیو کیسٹ ہو جائیں یا ویڈیو مشہور زمانہ جو قاری ہیں ان کی تلاوت کی ہوئی، یعنی کہ صورتوں کی شکل میں یا مختلف تلاوتیں. جی یہ سی ڈی وغیرہ لے لیجئے یا کوئی کیسٹ وغیرہ لے لیجئے. اگر نہ ہو سکے تو پھر آج کل تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں خلیل حسری صاحب کی مصری کاریاں، خلیل حسری کے جو وہ ٹھہر کے پڑھتے ہیں، کہ میں معمولاً جو ہے وہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ خلیل حسری صاحب کی کوئی کسی سورہ کو انتخاب کر لیں، وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو سنیے. بہت ٹھہر کے پڑھتے ہیں. کوشش کیجئے کہ وہاں پہ آپ اپنی جو ہے بعض چیزیں جو جن میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، یعنی ابتدا آپ ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ پہچان کر سکتے ہیں، لیکن آگے ایک قدم آگے جانے کی کوشش کیجئے. اگر اپنے محلے میں نہیں ہے، اپنے علاقے میں نہیں ہے، کسی دوسرے شہر تک بھی جا سکتے ہیں نا. علم کے پیچھے جانا اگر جا رہے ہیں تو چین تک بھی اگر جانا پڑے تو جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اچھا پڑھتے ہیں. کوشش کیجئے تھوڑا سا ایک قدم آگے جانے کی کوشش کریں. ایک چیز اور تھی، مطلب ہمارے عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو جو مشہور صورتیں، مثلا سورہ اخلاص، سورہ ناس یا سورہ فلق اور سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ اثر ہو گئی، سورہ کوثر، پھر یہ بچوں کو یاد کروا دی جاتی ہیں اور باقی پھر وہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. گھر میں قرآن پاک پڑھنا کوئی اتنا ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے پورے قرآن پاک کو کم از کم ایک سال میں ایک قرآن پاک ختم کرنا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، فقط ختم کرنے کی کوشش نہیں کیجیے. اگر اچھے طریقے سے آپ ایک سورہ کو بھی، مثلا چھوٹے سورہ جو ہیں جو پارہ نمبر 30 ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سورہ کو ابھی اگر انتخاب کر لیں قواعد کے ساتھ، جو چیزیں یہاں پہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں وہاں پہ اگر آپ ٹی وی وغیرہ کا بندوبست ہے وہاں سے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہاں کوشش کیجیے کہ ہمارے کم از کم اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، اس کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں. کم از کم آپ جو ہے وہ کسی حد تک آپ کی اصلاح ہو جائے گی. مزید آپ کی خدمت میں ہے، میرے خیال میں ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا. اب جی عامر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سے آپ رفتہ رفتہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ لائن پر بنے رہ سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی طرف کے جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لیکن اب رابطہ بحال ہو چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی عامر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر اللہ تعالیٰ کا جی، ٹھیک ٹھاک. جی تو بسم اللہ سورہ مطففین کی 18 آیتیں تلاوت فرمائیے، ہم سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جہاں سے بھائی نے چھوڑا ہے میں وہاں سے ہی آگے پڑھوں یا شروع سے پڑھوں؟ نہیں شروع سے پڑھیے آپ، شروع سے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین کتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظنون اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتابهم مرقوم کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین قال بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جی عامر صاحب جی شکریہ آپ کا بہت بہت. اور اب آپ لائن پر بنے رہے، استاد آپ کو کوئی نقطہ بتانا چاہیں گے. جی استاد. ماشاءاللہ عامر صاحب بہت خوشی ہوئی ہے، اچھا پڑھ رہے ہیں اور اکیلے نہیں پڑھ رہے، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہی نہیں بلکہ وہ بھی اپنا نام یہاں پہ درج کروائیں اور وہ بھی اس میں شرکت کریں. یہاں پہ چونکہ قرآن سکھایا جاتا ہے، کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر مثلا کسی چیز کا آپ لحاظ اگر نہیں رکھ رہے، کسی قواعد تجویدی میں سے کوئی مس ہو جاتا ہے تو اس میں مشکل نہیں ہے. چونکہ یہاں جو ہم چیز بیان کرتے ہیں کوشش کیجئے جو چیز بیان کر چکے ہیں اس کی کم از کم رعایت کی جائے. عامر صاحب ظاہراً پاکستان سے انہوں نے فون کیا ہوا ہے. تو عامر صاحب کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انسان اگر ان کو دور کرنے کی کوشش کرے تو دور کر سکتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان سے ناممکن ہو. انسان اگر کوشش کرے تو بڑے بڑے کام جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں، وہ انسان ان کو انجام دے سکتا ہے. آپ سب سے پہلا مرحلہ جیسے عامر صاحب کی 38 میرے خیال سے ایج ہے اور اس کے علاوہ پھر چونکہ جاب کرتے ہیں اس کے بعد بھی کافی کوشش کر رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ دیکھیے ہماری یہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری اردو زبان عربی زبان کے بہت زیادہ نزدیک ہے، یعنی وہ حروف جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی اچھی ہے. ایک چیز کی کوشش کیجئے کہ آپ کوشش کر کے جلدی پڑھ رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ آہستہ پڑھیے. یعنی جو سپیڈ آپ زیادہ لگا رہے ہیں جتنا آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے اتنی غلطیاں کم ہوں گی. جتنا جلدی پڑھیں گے جو کہ جلدی پڑھ رہے ہیں آپ کی جو توجہ ہے وہ اس کلمے پہ ہے، وہ اس کے حروف پہ ہے، لیکن بعض دفعہ جو حرکات ہے وہ جا بجا کر دیتے ہیں. کسی جگہ پہ تشدید ہے، شاد ہے، اس کو چھوڑ دیا بغیر شاد کے پڑھ رہے ہیں، یا کسی بھی جگہ پہ پیش ہے اس کو زبر کی صورت میں آپ نے پڑھ دیا ہے. کوشش کیجئے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کوشش کرے کہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے. اور وہ ترتیل کا معنی ہی ہم نے یہی بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. تو ان کے لیے آپ کس استاد کی معرفی کریں کہ کس کی کیسٹ زیادہ ان کو سننی چاہیے؟ میں چونکہ ان کا بھی ابتدائی مراحل میں ہیں تو اس میں وہی میں جو خلیل حسری صاحب ہیں مصری قاری ہیں ان کی چونکہ آموزشی یعنی ان کی جو ابتدا میں جو لوگ جنہوں نے کام نہیں کیا روحانی روانانی کے حوالے سے بھی کام نہیں کیا ان کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے. یعنی انتہائی آہستہ رفتار میں پڑھتے ہیں، تلفظ دقت ہوتی ہے، ہر حرف الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. دوسرے بھی قاری ہیں ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، مثلا منشاویہ ہے، پرہیزگار ہیں، لیکن یہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. بہت شکریہ استاد. ابھی ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے اور استاد واقعا
شکر گزار ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے ہر چیز کو. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی ناظرین، تو ہمارے اس پروگرام میں ابھی دو حضرات نے شرکت کی ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود تھے. ہم ان سے معذرت کرتے ہیں، اور جو حضرات ہمارے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور اسی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے حضرات بھی اسی طرح ہمارے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. ہمارے ان پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سائٹ پر جا کر، اور اپنا نام بھی ہماری سائٹ پر آپ اندراج کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے www.urdu.sahartv.ir. تو لہٰذا ناظرین، ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ ہماری سائٹ پر تشریف لائیں اور پھر وہاں اپنا نام اندراج کرائیں، یا پھر ہمارے ان پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب دیجئے اپنے میزبان علی حیدر کو اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے اسی وقت. خدا حافظ. مکان کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ کس جگہ پہ تلاوت کرنا جو ہے وہ روایات سے ہم نے استفادہ کیا تھا کہ ثواب کا زیادہ جی ثواب کا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور کون سا ایسا زمان ہے، کون سا ایسا وقت ہے کہ روایات سے ہی ہم نے استفادہ کر کے بیان کیا تھا کہ اس کی زیادہ تاکید ہوئی ہے. آج جس چیز کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سوال فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کیفیت تلاوت قرآن کے جب ہم یہ سب چیزیں جو ہے ان کا لحاظ کرتے ہیں، سب چیزوں کی جب ہم رعایت کرتے ہیں، اس کے زمان کے حوالے سے، اس کے مکان کے حوالے سے، ابھی ہم لوگ آمادے ہیں، ہم ابھی تیار ہیں کہ تلاوت قرآن کو انجام دیں، تو ہم قرآن سے استفادہ کریں گے کہ قرآن نے جس چیز کی تاکید کی ہے وہ ہے ترتیل، کہ جب ہم زمان و مکان ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ترتیل کے ساتھ قرأت قرآن کو انجام دیا جائے. جیسے کہ سورہ مبارکہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. پر تشریف لائے ہیں. شکریہ. اور قبلہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے آداب تلاوت اور فضیلت تلاوت قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی تھی. اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو ادامہ دیں گے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ. جی ناظرین، تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. جس میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، اس کے اہالیان، اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے مسجد کو ترک کیے ہوئے ہوں. اور تیسرے وہ قرآن مجید کہ جس کو کوئی نہ پڑھتا ہو اور اس کے اوپر گرد و غبار بیٹھی ہوئی ہو. جی ناظرین، قرآن مجید ان شافع اور شفاعت کرنے والوں میں سے ہے کہ جو قیامت کے دن ہم عاصی اور گناہ گاروں کی خداوند متعال کے نزدیک شفاعت کریں گی. تو لہٰذا اگر ہمیں شفاعت قرآن چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں. جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس میں ہم آپ کو قرآن مجید بہتر سے بہتر پڑھنا بتلاتے ہیں اور علماء کرام سے ہم اس میں مستقل آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اسی طرح سے آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ جنت حسین شاہ صاحب. تو آئیے ان سے مل کر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر. ایک مرتبہ پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور واقعا ہم بہت آپ کے ممنون ہیں کہ آپ یہاں ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آئیے اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، یعنی تجوید کا. جی استاد، ایک مرتبہ پھر آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں.
اور جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ آداب اور فضیلت کے حوالے سے چل رہی تھی، یعنی کیفیت تلاوت قرآن مجید کے بارے میں. تو اگر اس اعتبار سے آپ کا کوئی نقطہ رہ گیا ہو تو آپ اس کو بیان فرما سکتے ہیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہم نے جو پچھلے ہفتے پہلے جلسے میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ آداب تلاوت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ تلاوت قرآن کو جیسے حق ہے اس طریقے سے انجام دے، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے زمان کے حوالے سے بیان کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر کیے جانے والے اس پروگرام راہ مبین کے ہمراہ میں آپ کا میزبان علی حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ناظرین، ہم اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حدیث نبوی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہیں. ایک، وہ عالم کہ جو جاہل اور نادان لوگوں کے درمیان ہو اور کوئی اس سے سوال پوچھنے والا نہ ہو. دوسرا، وہ مسجد کے